ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے آپ یونیکارن اسٹارٹ اپ بننا ضروری نہیں ہے سب کے لیے, آسان بھی نہیں ہے. ہمارے لیے ہماری کیا ایسی, آپ کو کیا لگتا ہے 3 بڑی پرابلمس کیا ہیں ایسی جس میں اسٹارٹ اپس آ سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹارٹ اپس لاجسٹکس میں یا موبلٹی میں آئے, ای کامرس اسٹارٹ اپس بنے, کچھ فن ٹیک بنے, ایڈ ٹیک بھی ہیں, ہیلتھ ٹیک بھی ہیں. لیکن اگر ہم اسپیسیفک دیکھیں تو ہمارے ابھی کون سے ایسے ایریاز ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ اسٹارٹ اپس آنے چاہیے یا جس میں گروتھ کی بہت اپرچونیٹی ہے اور ہمیں وہاں ٹیکنالوجی سے امپیکٹ آ سکتا ہے؟ کون سے ایسے ایریاز؟ I let Anil answer this first. اگر 3 کی بات کریں, پہلا انڈسٹریل آٹومیشن ہونا چاہیے. جو ہم نے ایک چیز نوٹ کی ہے پچھلے 5 سال میں کہ ڈالر کی فلکچویشن کی بیسس کے اوپر کئی دفعہ ہمارے یہاں ٹریڈ بینز لگتے ہیں اور ہارڈ ویئر جو ہے نا وہ پھنس جاتا ہے. مطلب وہ پاکستان آنے کے باوجود بھی پورٹ سے کلیئر ہونا مشکل ہو جاتا ہے اور انڈسٹری ہماری جو ہے نا رک جاتی ہے. تو اسی میں ہارڈ ویئر اور اسی میں سافٹ ویئر بڑا میٹر کرتا ہے. دیر آر سرٹن سافٹ ویئرز آؤٹ دیئر, ERP سولوشنز ہیں جو کہ بہت مہنگے ہیں اور آخر میں ڈالر فلائی کر کے جاتا ہے. چاہے اس پہ جتنے بھی ٹیکسز لگ جائیں, سب کچھ لگ جائے, وہ ڈالر فلائی کر جاتا ہے. اور وہ سافٹ ویئر آپ کا نہیں ہے, آپ اس میں کچھ زیادہ کر نہیں سکتے. اس کی ٹیک سپورٹ ہمیشہ باہر سے آتی ہے, وہ بھی مہنگی ہوتی ہے. سو اگر ہم وہ ERPs پاکستان کے اندر ڈیولپ کرنا شروع کریں, دیٹس ون سائڈ. اور جو اس کی ہارڈ ویئر سائڈ ہے جس کو ہم مائکرو کنٹرولر کہتے ہیں, وہ اگر آپ پاکستان میں بنانا شروع کریں تو ہم آہستہ آہستہ پاکستان کے اندر ایک انڈیجینیس ہارڈ ویئر انڈسٹری کو پروان چڑھا سکتے ہیں. کبھی ریسنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ سرٹن ٹائپ آف آئی تھنک سو گوگل کروم بکس پاکستان میں اسٹیبلش, کاٹی نے اس پہ بڑا کام کیا ہے, میٹنگس کی ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, کن اسٹارٹ اپس کو لے کر کے آئیں یہاں پر, انکیوبیشن سینٹرس کو بلاتے رہتے ہیں. کہ ایک انڈیجینیس مسئلہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یار ہماری ایک مشین نہیں چل رہی ہے اور جو ہم نے سولوشن ہے وہ کسی اور ملک سے منگوایا ہے, وہ آ نہیں پا رہا ہے, ہمارے ریٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے, وہ فلکچویٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ اگر پاکستان میں ڈیولپ کرنا شروع, اینڈ دیر آر اسٹارٹ اپس. سو ہمارے کیس میں گلوکوباٹ جن کی ایک پروڈکٹ تھی, کمپنی کا نام زاویہ ہے, انہوں نے وہ دے کین کم اپ ود اے سولوشن. سو دیر آر ادر اسٹارٹ اپس ایز ویل جو کہ اس طرح کے پرابلمس کو سالو کریں انڈسٹریل آٹومیشن کے لیول کے اوپر. فن ٹیک پاکستان میں بن سکتا ہے, اور فن ٹیک پاکستان میں اگر بنتا ہے تو پھر اسکیلیبلٹی کے چانسز ہیں کہ یہ پاکستان میں اسی طرح کے گیپس ایگزسٹ کرتے ہیں کہ ایک ان بینکیبل پاپولیشن ہے, اس میں بہت بڑا چنک خواتین کا ہے کہ بینک اکاؤنٹس ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. سو اگر ہم یہ کر دیں کہ آپ کی ہر سم کو, اگر وہی والی بات اگر پالیسی بن جائے تو آپ کو اکاؤنٹ بنانا نہیں پڑے گا, آپ کا اکاؤنٹ بن جائے. جب آپ کی سم کا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے, انہوں نے تھم لے لیا ہے, تو اسی سم پہ اگر آپ نے جیز یا ٹیلینور کا اکاؤنٹ بنا دیا اور آہستہ آہستہ نرج کرنا شروع کریں کہ جی پیمنٹ اس کے تھرو کریں, وہی ہے کہ 150 روپے کا آپ کو کیش بیک مل جائے گا. تو فن ٹیک یہاں سے بننا شروع ہو, اس کی بیس پہ ای کامرس بہتر ہو سکے گا, لوگوں کو آسانی ہو جاتی ہے, جو کہ کووڈ کے ٹائم میں ہوا تھا کہ اب نہیں جا سکتے بازار تو کیا کریں, تو بھائی آن لائن دیکھی ایک چیز اور اس کو منگوا لیا, تو اور اس کی بیس پہ ٹرانسپورٹیشن موبلٹی امپروو ہونا شروع ہوئی تھی. تو یہ آہستہ آہستہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہینڈ ان ہینڈ چل سکتی ہیں کہ انڈسٹریل آٹومیشن پہ بننے چاہیے اسٹارٹ اپ, فالوڈ بائی فن ٹیک, اور فن ٹیک کی بیسس پہ ہی آپ کا ای کامرس امپروو ہوگا. فائنلی اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک لوکل سولوشن ہونا چاہیے تو کچھ اس قسم کا ہو کہ جب ہم پیکیجز کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پیکیج اگر پلاسٹک میں بھی ریپ ہے یا گتے میں ریپ ہے تو نظر نہیں آتا اندر کیا ہے. تو ایک ٹرمینالوجی ہے جو سافٹ ویئر میں استعمال ہوتی ہے, گرافکس میں وہ کہتے ہیں واٹ یو سی از واٹ یو گیٹ. وہ کلرس کے اوپر ہوتا ہے کہ کمپیوٹر میں جو کلر نظر آ رہے ہیں نا, پرنٹ بھی وہی ہیں. تو اگر میں نے جو چیز آرڈر کی ہے, اور میں اگر ایگزامپل دوں NIC کے اندر, جنید نے جو ہے نا ہی آرڈرڈ سم شوز, اور وہ آئے تو ہم نے اپنے باکس کو ہم نے کہا یہ اس کا وزن کم لگ رہا ہے, اور وہ جب کھول کے دیکھے تو اس میں لیڈیز سینڈل تھے اور سائز بھی چھوٹا تھا, ورنہ وہ شاید رکھ لیتے کہ یار میں وائف کو دیتا ہوں. کمپنی کی غلطی تھی یا اس کی غلطی تھی؟ وہ آپریشنل لیول کا چیلنج تھا کہ وہ غلط پیکٹ بن گیا اس کا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پیکج ٹرانسپیرنٹ ہو اور ٹرانسپیرنٹ سے پلاسٹک نہیں ہو, وہ پھر وہی ہے کہ وہ اس کے کلائمیٹ کے چیلنجز آئیں گے, لیکن کوئی ایسا سولوشن نکلے کہ ہمیں نظر آئے کہ اندر کیا پیک اوور آ رہا ہے, تو جو اینڈ یوزر ہے نا اس کو وہ اس کا بھی بھروسہ بڑھے گا کہ اچھا ٹھیک ہے یار, مجھے ڈبہ کھول کے نہیں چیک کرنا, ٹائم بچے گا. جب ٹائم بچتا ہے تو زیادہ ڈلیوریز ہوتی ہیں. اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں, بٹ انڈسٹریل آٹومیشن پہ ضرور کام ہو, فن ٹیک پہ ضرور کام ہو, اور ہو رہا ہے. اور اہم بات یہی کہ لوکل کمپنیز جو ہے نا وہ لوکل کمپنی سے ہی سولوشن بائی کریں, ریدر دین آپ کسی انٹرنیشنل کمپنی کا سولوشن بائی کرتے ہیں تو ڈالر سے پے کرتے ہیں. پاکستانی کمپنی سے سولوشن بائی کریں, اور اس جب یہ گرو کرے گا, اور یہ مجھے یاد ہے سالک نے یہ چیز آپ سے بھی کہی تھی کہ یہ اگر ہمیں بزنس دیتے ہیں, ایک پاکستانی بینک ایک پاکستانی کمپنی سے سولوشن لیتا ہے
تو پھر ایک انٹرنیشنل بینک اس پاکستانی کمپنی سے بھی سولوشن لے گا. مے بی ایگری ٹیک بھی بہت امپورٹنٹ ہے, ایگریکلچر میں ٹیکنالوجی کی بہت ضروری ہے. سارا اگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی ہمیں ضروری نہیں کہ ہم 3 بتائیں, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو کس ٹائپ کے بزنسز کی ضرورت ہے جو خاص طور پہ ٹیکنالوجی سے ٹرانسفارم ہم کر سکیں. آئی تھنک ایک تو میں اندیل سے اگری کروں گی, فن ٹیک پہ ایون دو ویو میڈ پروگریس دیر, ابھی بھی بہت روم ہے. جیسے وہ کہہ رہے ہیں ہماری ان بینک پاپولیشن ابھی بھی کافی بڑی ہے, رورل اربن ڈیوائڈ بہت بڑا ہے, فائنینشیل انکلوژن ابھی بھی مسئلہ ہے. تو ایک تو وہ. دوسرا آئی تھنک اب ہمیں کلائمیٹ اور سسٹینیبلٹی کے بارے میں سوچنا چاہیے, کیونکہ پہلے لگتا تھا کلائمیٹ چینج ایک ایسی چیز ہے جو 2050 میں ہوگی, ہم تو ہوں گے ہی نہیں, ہمارا مسئلہ نہیں ہوگا. بٹ انفارچونیٹلی کلائمیٹ چینج ہو چکا ہے, اس کے سارے امپیکٹس ہم فرسٹ ہینڈ فیل کر رہے ہیں. اینڈ دا ٹائم ٹو تھنک اینڈ بلڈ اراؤنڈ دوز لائنز از ناؤ. اور